السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ کل یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے جو ریزولوشن پاس کیا جو کہ انہوں نے کال کیا سیز فائر ان غازہ، اس کے حوالے سے ہے. اگر اس ریزولوشن کی ٹیکسٹ کو اگر ہم دیکھ لیں تو ٹیکنیکل سینس یا ہیومینیٹیرین پرسپیکٹو کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو دس از ناٹ اے سیز فائر ایٹ آل. اب ہیومینیٹیرین پرسپیکٹو یا ٹیکنیکل سینس کی بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ریزولوشن میں جو مینشن ہے اس کی پروویژن کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں مینشن ہے کہ اف اٹ ہیپنڈ اف دس پروکلیمڈ سیز فائر which was called by the United Nations Security Council, if it executed or implemented, it will long last till the end of Ramadan. 15-16 دنوں کی بات ہے. اس ہی سینس میں کہتا ہوں کہ ہیومینیٹیرین پرسپیکٹو سے this is not a ceasefire. Technically speaking, this is a pause. اس کے بعد اگر ہم بات کر رہے تو ٹو ہی اسکول آف تھاٹ ہے. جو ویسٹرن کیمپ کی جو کنٹریز ہے، چاہے وہ یو ایس ہو، جرمنی ہو یا یو کے ہو، جو کہ ایسوسیٹڈ ہے، جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں وین اٹ کمز ٹو دیئر آن گوئنگ جینوسائڈ ان غازہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ بائنڈنگ نہیں ہے. جسٹ فار دا سیک آف فیس سیونگ اینڈ جسٹ فار دا سیک آف ٹو پورٹرے دیم سیلف ایز اے فرینڈلی ٹو اسرائیل. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم مسلم کمیونٹی کی بات کر لیں، مسلم اسٹیٹس کی بات کر لیں مینلی فرام دی عرب، تو وہ کہتے ہیں کہ دس سیز فائر از بائنڈنگ. ٹو ہی اسکول آف تھاٹ ہے. ویسٹرن کیمپ کہتا ہے کہ یہ سیز فائر بائنڈنگ نہیں ہے، اور جو کہ وہ کنٹریز جو کہ فلسطین خاص سے ایسوسیٹڈ ہے، جو چاہتے ہیں کہ یہ سیز فائر کو امپلیمنٹ کیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ یس انڈیڈ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ دس سیز فائر از بائنڈنگ، دس ریزولوشن از بائنڈنگ. اگر ہم لیگل پرسپیکٹیو سے بات کر لیں یا تھیوری کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو دس سیز فائر از بائنڈنگ. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا جو ریزولوشن ہے وہ بائنڈنگ ہے. ایون یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا جو ریزولوشن پاس کرتے ہیں، جو بہت سے اسکالرز یہ مانتے ہیں کہ دیز آر ناٹ ورڈکٹ، دیز آر ناٹ دا ڈیسیجنز، دیز آر جسٹ ریکمنڈیشن. لیکن پھر بھی انٹرنیشنل لا میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی جو ریزولوشن ہے ان کو بھی اہمیت دی جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل سافٹ لا. اگر یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی ریزولوشن کی ٹو سم ایکسٹینٹ اہمیت ہے تو پھر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشن ہے تو اٹ میک اے سینس کہ اس کو اہمیت دی جائے. اگر ہم ریشنل یا نیوٹرل اگر ہم ایک ہی کیمپ کا ساتھ نہ دیں، اگر ہم لا کی بات کر لیں، لیگلٹی کی بات کر لیں، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا جو ریزولوشن ہے یہ بائنڈنگ ہے. لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ اپنی پوائنٹ کو جو ویسٹرن کنٹریز ہے، جو یو ایس ہے، جو جرمنی ہے، جس کنٹیکسٹ پر، جس پریٹیکسٹ پر وہ اپنی بات کو ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ دس ریزولوشن از ناٹ دا بائنڈنگ، directly or indirectly they are referring that there is no as international force, there is no as such international police which has the mandate to implement the ceasefire, the resolution of the Security Council. With the absence of of international force or any executive authority which has the mandate the same as we are experiencing domestically کہ ایک ملک کے اندر جو انتظامیہ ہوتی ہے، جو پولیس ہوتی ہے، جو قوانین مقننہ پاس کرتے ہیں، اس کے بعد یہ جو انتظامیہ ہوتی ہے، جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہوتا ہے، وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یو این یا انٹرنیشنل سطح پر ہمارے پاس کوئی ایس سچ فورس ہے ہی نہیں، ایک انٹرنیشنل پولیس ہے ہی نہیں جو کہ اس ریزولوشن کو امپلیمنٹ کرے. اس ہی سینس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس ریزولوشن از ناٹ بائنڈنگ ان اے سینس دیٹ دیر از نو ایز سچ انٹرنیشنل police which has the mandate to monitor, to regulate or to implement the ceasefire. لیکن legal perspective سے again I am reaffirming that this resolution is binding. اب اس ریزولوشن کی افیکٹونیس یا افیکٹو لیس کی بات کر لیں تو وہ ڈیفینڈ کرتا ہے اگین یہ کیس پھر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے پاس جائیں گا ان ٹرم آف سینکشن جسے کہتے ہیں. اس ہی کیس میں اگر حماس ایگری ہوتی ہے کہ وی آر ریڈی فار اے سیز فائر، جو کہ انہوں نے ایکسپریس بھی کیا ہے، اگر اس ہی کنڈیشن میں اسرائیل اپنی ہی
جارحیت، اپنی ہی جبر، اپنی ہی میسیکر، جینوسائڈ کو وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو نہیں روکتے. اگر ہم لاسٹ سٹی آف دی غازہ جو ہے، جو کہ دا موسٹ صدرن سٹی آف غازہ ہے، جسے رفح کہا جاتا ہے، اگر اس ہی کو انپینٹرینٹ کرے، اس ہی سٹی کو اپنی ہی فورسز کو وہاں پر داخل کرے، سو اگر اس سیز فائر کو وہ ٹکرا دیتی ہے، اس کو وہ ریجیکٹ کرتی ہے، تو اگین پھر یو این سیکورٹی کونسل میں جو پریزیڈنسی ہوگی اس وقت جو کہ جاپان کے پاس ہے، سو any member of the UN Security Council, whether they are P5 mean the permanent 5 or the E10 which refers to the elected 10. So چاہے وہ پرماننٹ 5 ہو، چاہے وہ الیکٹڈ 10 ہو، وہی ایک another ریزولوشن پیش کرے گی جو کہ ڈیمانڈ کرے گی کہ دس باڈی شوڈ اتھورائزڈ or passed another resolution which sanctioned the regime of Israel because they are failing to implement the ceasefire. سو اس ہی سیز فائر، اس ہی ریزولوشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک another ریزولوشن کو پاس کرنے کی ضرورت ہوگی، جو کہ یو این سیکورٹی کونسل ہی کرے گا، جو کہ وچ سیمز ہائیلی انلائکلی. اگر ہم اس ریزولوشن کی مد نظر اسرائیل کا جو رسپانس آیا ہے وہ بہت ہی ہارش رسپانس ہے. سو اسرائیل کا ایک ڈیلیگیشن جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ یو ایس کو وزٹ کرے، سو جب ہی یو ایس نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن کو ایبسٹین کیا، اس کو پاس ہونے دیا، تو اسرائیل نے جو کہ کرنٹ جو رجیم ہے، دا موسٹ ریڈیکل رجیم ان اسرائیل ہسٹری، انہوں نے اپنی ہی جو ڈیلیگیشن ہے ان کو کہا کہ آپ لوگ وزٹ نہ کریں. وجہ یہ تھی کہ یو ایس نے اس ریزولوشن کو ویٹو نہیں کیا، جو کہ پھر پاس ہوا. سو اس کے دوران اس کے بعد یو ایس پر جو فورسز آیا، جو کہ انہوں نے ایکسپلین بھی کیا، ان کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جتنی بھی اسپوکس پرسن ہے، چاہے وہ میتھیو میلرس ہو، چاہے وہ جان کربی ہو، انہوں نے ایکسپلین ہی کیا کہ یہ ریزولوشن جو ہے اٹ ڈڈ ناٹ ریپرزینٹ دا یو ایس ایبسٹینشن ڈڈ ناٹ ریپرزینٹ اینی شفٹ ان دا پالیسی آف بائیڈن ایڈمنسٹریشن ویز ویز اسرائیل. سو وہ اپنی ہی صفائیاں دے رہی تھی کہ یہ ریزولوشن جو ہم نے پاس ہونے دیا، اس کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو ٹکرا رہے ہیں اور ہم اسرائیل کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. سو وہ انتہائی پریشر میں ہے. سو اگر ایک ریزولوشن کے نتیجے میں یو ایس اتنا پریشر میں آیا ہے، تو اٹس سم تھنگ، اٹس دا میٹر آف کامن سینس، جو کہ ہونا ہی نہیں ہے کہ یو ایس اسرائیل کے خلاف سینکشن کو پاس ہونے دیں گا. سو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو ہم اس ریزولوشن سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ وی کین ناٹ ایکسپیکٹ اینی ٹینجیبل ریزلٹ ان اے سینس کہ یہ ریزولوشن اگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے تو جس کے نتیجے میں پھر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو ایک اور ریزولوشن پاس کرنا ہوگا ان ٹرم آف ٹو امپلیمنٹ سینکشنز آن دی کنسرن پارٹی، ویدر دے آر حماس، ویدر دے آر اسرائیل، ٹو امپلیمنٹ دا سیز فائر. سو ایسا ہونا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے یا یو ایس جو ہے وہ ایک اسٹاؤنچ الائی ہے آف اسرائیل. سو اسرائیل کی خلاف سینکشن امپلیمنٹ کرنا یا پروپوز کرنا اٹس بیانڈ انڈرسٹینڈنگ. لیکن وٹ وی آر کچھ تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، وہ ہے ایٹ لیسٹ اگر کوئی ٹینجیبل ریزلٹ اس ریزولوشن کے نتیجے میں ہمیں نہیں ملتی، تو ایٹ لیسٹ ایک سمبولک وکٹری فار دی مسلم کمیونٹی، فار دی پیپل آف غازہ وچ آر سبجوگیٹڈ ٹو جینوسائڈ سنس دا ویری اکتوبر 7. تو ایٹ لیسٹ اگر یہ ریزولوشن ہمیں ٹینجیبل ریزلٹ نہ دے ان ٹرم آف اسٹاپنگ اور ہالٹنگ the aggression of Israel against Palestinian, so ایک symbolic victory، ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو پرسیپشن ہے، سو اسرائیل کے خلاف ایٹ لیسٹ ایک ریزولوشن پاس کرنا، چاہے وہ امپلیمنٹ ہو یا نہ ہو، یہ فلسطین کے لیے، یہ غزہ کی عوام کے لیے جن کو سبجوگیٹ کیا ہے، ان کے لیے ایک سمبولک وکٹری ہے. سو اس کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو دس ریزولوشن since the October 7th, it is a huge setback for Israel and a huge boost for the people, the innocent people of Gaza and the whole Muslim community in general. Thank you so much.